پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال کی، اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نگراں حکومت بات چیت کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی روابط بحال ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ برف جو ہے وہ پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا معاملہ ہے۔ وطن واپسی آئیں گے، قانونی اور آئینی تقاضے پورے کریں گے، جس طرح صدا یاسین نژاد صاحب تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے، اور اس حوالے سے عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وطن پہنچ کر تمام قانونی تقاضوں کو پورا کریں گے، اور اس وقت مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نواز شریف کی آمد سے پہلے ہی مہنگائی کو ریورس گیئر لگ چکا ہے، اور جب ان کی آمد ہوگی اس کے بعد پاکستان ترقی کرے گا اور معاشی طور پر خوشحالی آئے گی اور ناقابل تسخیر بنایا جائے گا، جو کہ مریم بی بی پہلے کہہ چکی ہیں۔ اس حوالے سے پچھلے 16 مہینے انہی کے پاس تھے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت بھی اکانومی بہتر کی جا سکتی تھی، لیکن بری طرح ناکام ہوئی اس وقت کی حکومت۔ اب نئے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور اس چیز کو دوسرے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ اب نہیں چلنے والا، مذمت سے مفاہمت کی طرف آئے، اور یہ مفاہمت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ سیاسی طور پہ نواز شریف صاحب کی کا مستقبل کیا ہوگا، اور اب تک چونکہ چیزیں ٹلڈ مسلم لیگ نون کی طرف ہی نظر آ رہی ہیں، ان کی تیاریاں ہیں ویلکم کے حوالے سے، عوام کو انگیج کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ٹاسک دیا جا رہا ہے ان کو، تاکہ ورکرز اکٹھے کیے جا سکیں اور ایک اچھا بڑا ویلکم کیا جا سکے۔ نواز شریف صاحب کا ایک پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ صحیح معنوں میں کتنا بڑا استقبال ہوگا، اور کیا مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، ان کا جو تنظیمی سیٹ اپ ہے وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے لوگوں کو ایئرپورٹ تک لے جانے میں۔ پچھلا جو ویلکم تھا وہ کوئی اتنا قابل ذکر نہیں تھا، اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، لیکن اس دفعہ مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پورے عمل میں چونکہ ایک طرف مسلم لیگ نون تو تیاریاں کر رہی ہے، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ان کے تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہو رہے، لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی، الیکشنز واقعی جنوری کے اینڈ پہ ہوں گے نہیں ہوں گے، ان تمام اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا جناب ڈاکٹر سراب سرکی صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب بہت دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو سیاسی طور پہ ظاہر ہے جنوری کے اختتام پہ الیکشنز ہونے، جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا تاریخ ابھی تک نہیں دی گئی، آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں، حلقے کی سیاست کرتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں، ہمیں تو کسی بھی جگہ کوئی سیاسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی، لوگ اپنے طور پہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی میٹنگز کر رہی ہیں، لیکن 3 مہینے سے کم، اگر ہم جنوری کے اختتام کو بھی ایک ڈیڈ لائن مان لیں، جنوری پورے کو 3 مہینے سے کم کا وقت رہ گیا، تو الیکشنز تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ الیکشنز تو ہمارے ہاں عید سمجھی جاتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک سمہ باندھا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ تمام آپ کی پارٹی سمیت باقی جو جماعتیں ہیں وہ غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہیں، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت شکریہ، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو اتفاق سے میں اس وقت لاہور میں ہوں، اور لاہور میں بھی مجھے نواز شریف صاحب یہاں پر آ رہے ہیں۔ جی 21 کو کوئی مجھے یہاں پر گہما گہمی کوئی جھنڈے یا کوئی مجھے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پتہ نہیں نظر نہیں آ رہی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید نواز شریف نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے تو ابھی میں داتا دربار سے نکلا ہوں، ٹھیک ہے، پورے شہر میں گھوم رہا ہوں، کوئی مجھے نہ ہی تو بینر نظر آ رہا ہے نہ کوئی جھنڈے، ایک تیاری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ میں اس لیے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمیں یاد ہے 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو، چونکہ کل 18 اکتوبر بھی ہے، جب وہ وطن واپس آئی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 18 اکتوبر، اور اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب لاہور میں اتری تھیں، سر لاہور کا بھی تاریخی استقبال تھا، لیکن چونکہ اکتوبر کا جو کراچی میں تھا وہ ہم نے خود اس کو وٹنس بھی کیا تھا۔ کراچی میں اتفاق سے جو ہے میں جو یہ 18 اکتوبر والا تھا، میں تو اس میں اتفاق سے موجود نہیں تھا، میں گاؤں میں تھا، البتہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی مرتبہ جب آئی تھیں ایکسائل سے غالباً 86 میں، وہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو میں جاننا یہ چاہ رہا تھا سر کہ ادھر بے نظیر بھٹو جب آ رہی تھیں تو کراچی میں مومنٹم بنا ہوا تھا، لگ رہا تھا کہ کسی لیڈر کی واپسی ہو رہی ہے، تو کیا اس طرح کا ماحول آپ کو
اب چونکہ 21 اکتوبر بالکل 5-6 دن رہ گئے، تو وہاں پہ کوئی مومنٹم اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یا؟ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا ہے، آپ یقین کریں، میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، میں داتا دربار سے تو نکلا مسلم ہوں۔ لیگ نون تو دعوے کر رہی ہے استقبالیہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، تو وہ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک بات جو ہوتی ہے نا، لوگ جو ہے دل سے جاتے ہیں جی اور اپنے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں، یا ایک تو جنرل ضیاء کا دور بھی تھا، خود مجھے اس کا احساس ہے، یہاں پر جو بڑے زمیندار تھے، وڈیرے تھے، یا جو بڑے بڑے لوگ تھے، جنرل ضیاء آتا تھا تو اس کے لیے بھی بڑی بسیں بھر کے جاتے تھے، آپ دیکھتے تھے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پنڈال میں نظر آتے جی ہوئے جی ہوتے تھے۔ جنرل مشرف کے دور میں بھی اس طرح کے پنڈال بھر جاتے تھے، اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پنڈال بھرنے کے، لیکن ایک جو سیاسی جذبہ اور وہ جس طرح مومنٹم بنا ہوتا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے۔ لوگ جو نظریاتی طور پر محبت پیار کے ساتھ جو ہیں، وہ چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آپ نے جو کوشچن پوچھا پہلے الیکشن کی صورتحال بالکل غیر یقینی صورتحال ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے اور نہ ہی کوئی ماحول بن رہا ہے۔ اپنی اپنی طریقے سے کچھ چھوٹے موٹے جلسے ہو جاتے ہیں، تھوڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی واضح ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اب اتنا لمبا آپ نے ٹائم بھی دے دیا ہے جنوری کا، جی آپ نے ڈیلیمیٹیشن بھی تقریباً کر دی ہیں، تو میرے خیال میں ابھی اس کا شیڈول اناؤنس کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیوں ڈیلے کیا تو جا رہا اس ہے، میں ڈاکٹر صاحب اور اس دیکھیں، کی میں ابھی شروع میں بھی آپ سے یہی سوال تھا، ظاہر ہے اگر 3 مہینے رہ گئے الیکشنز کو، اگر جنوری کو مان لیا جائے آخری ہفتے کو، تو تیاریاں نہیں ہیں، کینڈیڈیٹس اناؤنس نہیں ہو سکے، ٹکٹس فراہم نہیں کیے جا سکے، الیکشنز کیمپین چلانی ہوتی ہیں، تو یہ سب کچھ اگلے 3 مہینے میں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جلدی تیزی سے ہو جائے گا؟ لگتا تو نہیں ہے۔ اب یہ تو بڑے بڑے سینئر سیاستدان وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جنوری میں الیکشن ہونا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ آدھے سے زیادہ ملک میں برفباری ہوتی ہے، لوگ نکل کے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر پائیں گے۔ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں شاید یہ جنوری میں نہیں، فروری یا مارچ کے اندر شاید الیکشن اگر ہوئے تو ہوں، باقی جنوری میں تو مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے، شاید نہیں ہو پائیں۔ جنوری میں نہیں ہو پائیں گے، تو اس کے حوالے سے حکمت عملی کیا بنائی جا رہی ہے؟ ابھی خوشی شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ کی لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ اصل میں ابھی جو مطلب جس طرح کا یہ ماحول چل رہا ہے جی اور جس طرح کی یہ سختی برتی گئی ہے، خاص طور پر میرا تعلق جیکاباد سے ہے، جی اور جو بارڈرز پہ جو یہ کنٹرول کیا گیا ہے اسمگلنگ کا، یہ تیل کا، یا جی جی جو مس مینجمنٹ کا بڑے پیمانے پہ، اس سے کافی اچھے نتائج آئے، اور جس طرح مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ڈالر کی قیمت کتنی گر گئی ہے۔ تو اگر اسی طریقے سے، اسی جذبے کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیشہ اگر اس طرح کی پالیسی ہو، تو میرے خیال میں پاکستان تو بہت ہی ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ میں تو کافی ملکوں میں جا چکا ہوں، گھوم چکا ہوں، 30-35 ممالک میں۔ صحیح مجھے آپ یقین کریں کہ ایمانداری کی بات بتاتا ہوں آپ کو، پاکستان جیسا خوبصورت اور ایگریکلچر کے حساب سے اور پوری دنیا کے جتنے فروٹ ہیں ڈاکٹر اس کے صاحب آپ نے حساب سے، ٹھیک کہا، آپ کی آبزرویشنز بالکل درست ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں آگے بڑھ سکتے، اور یہ ہم آئی ایم ایف سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے؟ وجہ تو بھائی جان آپ کو پتہ ہے ساری، آپ سب پتہ ہے آپ کو۔ نہیں وجہ پتہ ہے، لیکن ابھی دیکھیں تھوڑا سا ایکشن ہوا، آپ نے خود فرمایا غالباً میرے سے زیادہ پتہ ہو، یا کم از کم جتنی مجھے نالج ہے اتنی نالج تو آپ کو بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے پورا ہیں نظام ہے، جی نظام ہے، جس طرح پاکستان کو جس طریقے سے چلایا گیا ہے، یہ طریقہ اگر اختیار نہیں کیا جاتا، صحیح طریقہ اختیار کیا جاتا، صحیح طریقے سے چلایا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف آپ نے کچھ دنوں کے لیے جو آپ کی اسمگلنگ ہو رہی تھی، آپ اس کو روکا کی ہے، خود اس کو روکا ہے افغانستان سے، تو آپ اس کے رزلٹ آپ دیکھیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب سالہ سال میں یہی یہ چھوٹی لیول کے
MP MNA की लेवल के ये फैसले नहीं होते हैं, ये जी बड़ी लेवल के बिल्कुल फैसले होते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये रियासती सतह पे मामलात है, इसमें कोई रियासती सतह पे। लेकिन लेकिन बाकी ये है कि ये एक अच्छा डिफेंस लाइन रहा है पाकिस्तान के अंदर या इस मुल्क के अंदर, क्योंकि बल्दियात का काम MP का, MNA का, सेनेटर का नहीं होता है, लेकिन वो जो भी प्रेशर होता है या गालियां पड़ती हैं वो इन्हीं को पड़ती हैं, या जो भी गलत काम हो रहा होता है या डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे, लेकिन ये काम साला साल क्यों नहीं हो सकता? एक डिफेंस लाइन रही है जी। अब उसमें जिन लोगों ने गलत काम किया है, गलत तरीका इख्तियार किया है, तो वो तो उसके मुस्तहक हैं, लेकिन उसके आड़ में सारे जितने भी हैं वो सारे रगड़े में आ जाते हैं। बहरहाल सब ने अपना किरदार अदा किया है, जिन लोगों ने किया है किरदार अदा। एक ही अगर ईंट लगाई है पाकिस्तान के लिए तो मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक दरख्त लगाया है, एक स्कूल बनवाया है। बहुत सारे सियासतदान हैं जिन्होंने अपने, हालांकि ये उनका काम नहीं है, आपको भी मालूम है, ये पूरा जितना भी डेवलपमेंट का काम है पूरी दुनिया के अंदर, बड़े बड़े शहरों में तरक्की तब होती है जब ये सारे काम बल्दियात वाले करते हैं। बल्दियात का हमारा जो है पूरे मुल्क का जो निज़ाम है, अब सिंध का निज़ाम तो आपके सामने, मुल्क पे तो मैं ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता हूँ। सिंध के जो निज़ाम है उसमें बिल्कुल नाकस पॉलिसीज रही हैं। डॉक्टर साहब जिस तारीखी शहर से आपका ताल्लुक है, इस और ज़ाहिर एक हिस्ट्री है, कैसे चीज़ें डेवलप हुई थी, सिस्टम कैसे बना था, नहरी निज़ाम कैसे आया था, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे था, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्दियाती हुकूमतें, तो ये तो आप जफरीन भाई, बात ये है कि 5000 साल पहले भी हमारे पास यहाँ पर पूरी दुनिया में जब लोगों को पता ही नहीं था, यहाँ पर हमारे पास स्विमिंग पूल थे, यहाँ पर हमारे मैं यही कह रहा हूँ, तो क्या वजह है कि हम चीजें बरकरार नहीं रख सके डॉक्टर साहब? वजह तो यही है, आपको पता है कि काम लोगों ने नहीं किया है, सही काम नहीं किया है, जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया है। अगर वो सही काम करते, पैसे, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे मुल्क में इतना ताकतवर मुल्क नहीं है, उसके बावजूद आप ये देख लें, आप अमेरिका में भी जाते हैं, दूसरे ममालिक में भी जाते हैं, हमारा मोटरवे देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है वो आपको किसी दुनिया के किसी मुल्क से कम नहीं है। और आप पूरी दुनिया के अंदर चंद ममालिक हैं जिनके पास एटमी ताकत है, एटम बम है, उनमें भी हमारा शुमार होता है। हमारे पास जो आर्मी है वो दुनिया की मेरे ख्याल में बेहतरीन आर्मी है, पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है। ठीक है। और ये जब से ये मुल्क खुदादाद बना है, इसके दुश्मन इसके पीछे लगे हैं। तो मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, मुझे जब पैदा नहीं हुआ था, आगे का पता नहीं है, एक दिन भी हमारी फौज विदाउट वार नहीं रही है। उसको हमेशा मसले मसाइल रहे हैं बॉर्डर्स के अंदर, इंटरनली जो है। उसके बाद भी आप ये देखें कि हमने सरवाइव किया है और अल्लाह की मेहरबानी से आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ मैनेजमेंट सही करनी चाहिए और सही तरीके से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। ठीक। और ये लोग जितने भी आते हैं, चंद सालों के लिए, वो अपने लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते हैं। अगर मुल्क के लिए सोचें, हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सलाम सरकी साहब। इसमें कोई शक नहीं, हमें मुल्क के बारे में सोचना होगा, तरजीहात हमारी पाकिस्तान होनी चाहिए और इसी सोच के साथ ये मुल्क तरक्की कर सकता है। और तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी क्या वजह है कि आज हम IMF के जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे? रीज़न ये है कि हमें अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी होगी ताकि हम आगे बढ़ सकें। इस वक्त चूँकि माहौल बनाया जा रहा है, पॉलिटिकली इलेक्शंस हों, नई क़यादत आए ताकि बेहतरी की तरफ मुल्क जा सके, जमहूरियत मुल्क में फल फूल सके। और सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अपनी ज़िम्मेदारियों का अमली मुजाहरा करना होगा ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।